نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں جس طرح خالق کائنات کا نام بلند ہے اتنی بلند آواز سے توحید کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس طرح وجہ تخلیق کائنات کا نام بلند ہے اتنی بلند آواز سے رسالت کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان بارضہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ صلوات۔ دیکھیں، موضوع ہم نے ایک وسیع و عریض موضوع کا انتخاب کیا، مگر کوشش یہ رہی کہ جس حد تک ممکن ہو سکے آپ کی خدمت میں گزارشات اس کے ضمن میں عرض کروں، اور آپ صاحبان نے اپنی محبت اور خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی احسن انداز سے یہ 4 روز جو گزرے ہیں بہت اچھے انداز سے، احسن انداز سے سماعت فرمایا۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں، پہلی مرتبہ حاضر ہوا اور اتنے مودت سے بھرپور چہرے دیکھ کر مجھے بھی دلی خوشی ہوئی، اور خاص طور پر جب نوجوان دوستوں کو محمد و آل محمد کا ذکر اس عقیدت کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے ایک ایسے روشن چراغ کی روشنی نظر آئی اور محسوس ہوا کہ حسین اسی ہستی کا نام ہے کہ جس کا ذکر دنیا کے ہر کونے کونے میں موجود ہے، اور ہر مومن جس کے دل میں بھی ذرا سا ضمیر زندہ ہے وہ اس روشنی سے چراغ سے مستفید ہو رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو انشاءاللہ آج چند دقیقے ہی پھر لوں گا آپ سے، ہمیشہ کی طرح کوئی لمبی زحمت تو آپ کو دینی نہیں ہے۔ کل ہم گفتگو کر رہے تھے کہ امام کی کچھ نشانیاں ہیں۔ آپ اگر سامنے آ جائیں اب تو آپ کی ذمہ داری بھی پوری ہوگی۔ بہت اچھا سنتے ہیں مگر سائڈ پہ بیٹھیں تو بار بار ٹرن نہ کرنا پڑے۔ ماشاءاللہ مصائب فضائل دونوں میں یہ برادر آپ صاحبان کی طرح بہت اچھے سے سنتے ہیں۔ ویسے بھی فرنٹ لائن میں اچھے کمانڈوز کا ہونا ضروری ہے، تو جو ہے آپ کی صلوات ہدیہ فرما دے مل کے بعد محمد۔ تو جناب میں عرض کر رہا تھا کہ امام کی
امام ہونے کے لیے شیعہ مکتب فکر کے اندر کچھ شرائط ہیں. ان میں سے کل ایک پہلی شرط میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ عالم الناس ہونا چاہیے. شاباش، جن کو بات یاد ہے وہ بولیں گے. وہ اپنے زمانے میں موجود ہر ایک شخص سے زیادہ علم والا ہونا چاہیے. اور پھر میں نے عرض کیا کہ ہم نے جس کو امام مانا ہے وہ اپنے زمانے میں کیا پیغمبر خاتم کے بعد آدم سے لے کر قیامت تک ہر زمانے میں سب سے زیادہ علم والا ہے. جن کو بات سمجھ آ رہی ذکر مولا سن کے بولیے گا میرے ساتھ. تو عالم الناس کے ضمن میں بات ہوئی. اگر آج آپ بیدار ہوں اور آپ کے مزاج آمادہ ہوں تو میں دوسری بات بھی عرض کروں کہ دوسری شرط کون سی. ساری تو نہیں، ایک دو ہی بیان کروں گا اور اسی پہ انشاءاللہ آج گفتگو تمام ہو جائے گی. دوسری شرط اشجع الناس ہونا چاہیے. شجاع سے ہے یہ کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی اچھا اکثر لوگ یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مولا علی تو بہادر تھے، دیگر ائمہ کی شجاع کی اتنی باتیں نہیں ملتی، ان کے کوئی واقعات نہیں ملتے. بھائی پیغمبر خاتم کا فرمان ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. جیسے ان کا پہلا، درمیان والا، آخری اور سب محمد ہیں، اسی طرح ان کے سارے علی ہیں. بلکہ حیدری علی. بہت مہربانی جو ابھی تمہیدی گفتگو میں میرے ساتھ بول پڑے. انشاءاللہ وہ یہ سفر پر لطف انداز سے گزاریں گے. اب آئیں ذرا پہلے امام کی شجاعت تو دیکھیں کہ وہ باقیوں کی نسبت، ویسے تو تقابل بنتا ہی نہیں ہے کہ جوڑ ہے ہی نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ کیونکہ جنس کا جب تقابل کیا جائے تو جنس دیکھنی ہوتی ہے. مرد کا مرد سے مقابلہ ہوتا ہے، عورت کا عورت سے ہوتا ہے. ان کا علی سے مقابلہ ہے ہی نہیں. توجہ ہے؟ کل ہم بات کر رہے تھے یہ تقابل اس لیے بھی نہیں بنتا کہ خیبر کے میدان میں پیغمبر خاتم نے جب کہا تھا لاؤتینک رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرارا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. تو اتنے مردوں کی موجودگی میں پیغمبر کا یہ کہنا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا، پتہ چلا جو اس سے پہلے خیبر کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ سب مرد نہ تھے. بھیا بیدار نہیں ہوئے؟ سب موجود تھے نا، روز جا رہے تھے کہ فتح کریں، مگر نہیں ہوا. تو اس وقت پیغمبر نے ان کی موجودگی میں کہا. اس سے بڑا تبرہ اور لعنت کیا ہو کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کام تم سے نہیں ہوا یہ کام مردوں کا تھا، اس لیے اب میں کسی مرد کو بھیجوں گا. ہے توجہ آپ کی؟ تو آئیں آپ کو ایسا میدان دکھاؤں، ایسا موقع بتاؤں کہ جہاں پر امامت کی ایک نہیں دو شرائط پوری ہو رہی ہیں. ایک اشجع الناس، دوسرا اصبر الناس، یعنی سب سے زیادہ صبر والا، اس سے زیادہ صابر کوئی نہ ہو. احد کے میدان میں جب پیغمبر خاتم کو سارے چھوڑ کر چلے گئے، بھائی میں بات اشارے سے کر سکتا ہوں، لازمی تو نہیں ہے کہ نام لوں، ممبر پاک ہے، ممبر کا بھی کوئی تقدس ہے، میں اشارے سے بات کر رہا ہوں. جب سارے نبی کو اکیلا چھوڑ گئے، اکیلا علی کفار کا مقابلہ کر رہا ہے، اکیلا علی رسالت کا دفاع کر رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی نصرت کر رہا ہے. جب سب چھوڑ گئے علی تلوار سے کفار کا مقابلہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ تلوار ٹوٹ گئی، علی کا ہاتھ نیچے نہیں آیا. اس کو کہتے ہیں نصرت رسالت، رسالت کی مدد کر رہے. تلوار ٹوٹ گئی، ہاتھ دفاع محمد سے نہیں ہٹا. ابھی تلوار کا ٹوٹنا تھا کہ علی نے پلٹ کے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. آپ بیدار نہیں ہوئے؟ اب آپ کے لیے جملہ کہوں گا. تلوار ٹوٹ گئی. اب پیغمبر خاتم نے کیا کیا؟ روایات بتاتی کہ کھجور کی ٹہنی لی اور علی کو دے دی. میں نے بہت لطیف انداز سے ایک بات کہنی، دیکھوں گا کون سمجھتا ہے کون نہیں. دیکھیں میدان میں جنگ ہو رہی، پہلے علی تلوار سے لڑ رہے، سامنے والوں کے پاس بھی تلوار. بھائی پتہ نہیں کیا سن رہے ہو.
علی پہلے تلوار سے ہی لڑ رہے تھے، محمد کا دفاع کر رہے تھے، جب کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی تو پیغمبر نے بدلے میں کھجور کی ٹہنی دی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اب دیکھو علی کے عقیدے کو، علی کے ایمان کو، علی کے یقین کو، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تلوار دے۔ اوئے ہوئے ہوئے، بھائی بہت بڑا میسج دینے جا رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں غلام علی، کہ جو پیغمبر کی بات کے سامنے دلیل نہ دے۔ پتہ چلا جو محمد کی بات کے سامنے دلیل دے وہ غلام رسول نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کون پہنچا یا نہیں۔ جب کھجور کی ٹہنی دی ٹوٹ گئی، دوسری مرتبہ پھر ٹہنی دی وہ بھی ٹوٹ گئی، تیسری ٹہنی دی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ جب تیسری مرتبہ کھجور کی ٹہنی ٹوٹی مگر علی کا ہاتھ دفاع رسالت سے نیچے نہیں آیا۔ یہ منظر جبریل نے آسمانوں پہ دیکھا، خالق کائنات نے فوراً جبریل کو حکم دیا، جبریل دیکھتا کیا ہے، فوراً جنت سے تلوار لے جا اور جا کر علی کو دے کہ وہ دفاع رسالت کر رہا ہے۔ آج رسالت کا بچنا بہت ضروری ہے۔ بھائی آپ چپ کر کے سن رہے ہو، آؤ آپ کو میں وہ جملہ بتاؤں جو تاریخ کے اندر حکم ہوا ہے۔ جیسے ہی جبریل نے جنت سے تلوار کو لیا، آسمان سے زمین پہ نازل ہوا، نازل ہوتے ہوئے یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ آج اپنے استاد سے ملنے جا رہا ہوں، آج اپنے استاد کی زیارت ہوگی۔ زمین پہ آیا، یہ قصیدہ پڑھتے پڑھتے لا فتح الا علی لا صاحب الا ذوالفقار، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، لا فتح الا علی لا صاحب الا ذوالفقار۔ یہ جملہ علامہ محمد اقبال نے جب سنا اور اسی کے ساتھ ایک اور جملے کی ایک اور لائن کی ایڈیشن کی اور کہا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا صاحب الا ذوالفقار۔ آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ اب یہ ہے شجاعت علی۔ یہاں ایک اور بات واضح کرتا چلوں، جب علی نے مقابلہ کیا، کفار کو مار بھگایا، اس وقت پیغمبر خاتم نے علی سے ایک سوال کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہا؟ یا علی جب سب چھوڑ گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، پیغمبر پوچھ رہے ہیں علی سے۔ اب علی کا جواب سننا اور لطف لینا۔ جب کہا نا یا علی جب سب چھوڑ گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں ان جیسا ہوتا، اگر میں ان جیسا ہوتا تو میں بھی چھوڑ جاتا۔ تو واضح فرق نظر آ گیا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ہے شجاعت علی، جو اپنے زمانے میں سب سے بڑا بہادر، سب سے دلیر، سب سے زیادہ شجاع۔ ابھی بھی جن پر بات واضح نہیں ہوئی، آؤ وہ خندق کے میدان میں دیکھ لو۔ خندق وہ غزوہ ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کہ جس میں کل کا کل کفر اکٹھا ہو کر مقابلہ گیا۔ سارے یہودی کفار انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے ایک یونٹی قائم کر کے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ کہا کہ اس مرتبہ ہم سارے بدلے لیں گے اور اسلام کا اور اسلام کے بانی کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ پورے تیاری کے ساتھ اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ یہ لوگ خندق میں آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، جب بندے بیدار نہ ہونا مجھے گفتگو کا مزہ نہیں آتا، اور جب تک بیدار نہ ہو میں بھی سانس نہیں لیتا۔ چلیں آپ کی بیداری کے لیے میں جملہ کہتا ہوں۔ دیکھیں، شاید آپ لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہو کہ آج کچھ بندے کم آئے ہیں، شاید تھوڑی تعداد کم ہے، کوئی اس لیے بھی شرما رہا ہو یا نہ بول رہا ہو۔ آؤ آپ کو پیغمبر خاتم کی وہ حدیث بتاؤں کہ جس سے آپ کے حوصلے بھی بلند ہو جائیں۔ ہے آپ کی اجازت کے بیان کروں؟ پیغمبر خاتم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی بندہ مومن دنیا میں کہیں پر بھی میرے بھائی علی کا ذکر کرتا ہے، اس کے نام کا نعرہ بلند کرتا ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہم 2 بیٹھے ہیں، یہ 4 بیٹھے ہیں، یہ 4000 بیٹھے ہیں،
یہ ہم کم ہیں. وہ جب نعرہ لگائے تو جواب دینے والے کی پرواہ نہ کرے. جواب دینے والے کی پرواہ نہ کرنا. کیوں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جواب دینے والے بہت ہیں. جب کبھی کوئی مومن نعرہ لگاتا ہے، کہیں پر بھی لگاتا ہے، تو اس کے جواب دینے والے اس زمین پر بھی آسمان پر بھی جواب دینے والے بہت ہیں. یا علی کہنے والے بہت ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، اپنا وظیفہ بنا لو، طریقہ بنا لو، سلیقہ بنا لو، جزو ایمان بنا لو، اپنے دل میں بسا لو، سینوں پہ نقش کر لو، سینوں پہ لکھ لو. اپنی صداؤں کو علی کے ذکر سے بلند کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مومن علی کا نعرہ لگاتا ہے، وہ دنیا میں کہیں پر بھی علی کا ذکر بلند کرے، علی کا نعرہ لگائے، نعرہ حیدری کہے یا علی کہے، جب بھی اس کی زبان پہ علی کا نام آتا ہے تو آدم کہتا ہے میرے علم کا نعرہ، نوح کہتا ہے میرے تقوی کا نعرہ، ابراہیم کہتا ہے میری خلت کا نعرہ، عیسیٰ کہتا ہے میرے زہد کا نعرہ، جبریل کہتا ہے میرے استاد کا نعرہ، یعقوب نے کہا میرے صبر کا نعرہ، یوسف نے کہا میرے جمال کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میرے استاد کا نعرہ، جنت نے کہا میرے مالک کا نعرہ، منبر نے کہا میرے خطیب کا نعرہ، مسجد نے کہا میرے شہید کا نعرہ، محراب نے کہا میرے امام کا نعرہ، کمبر نے کہا میرے آقا کا نعرہ، مقداد نے کہا میرے مولا کا نعرہ، حذیفہ یمان نے کہا میرے سردار کا نعرہ، سلیمان نے کہا میرے مولا کا نعرہ. آپ چپ رہیں گے، میں پڑھتا جاؤں گا. منبر نے کہا میرے امام کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے عالم کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے حافظ کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے محافظ کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے عالم کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے امام کا نعرہ، تورات نے کہا میرے عالم کا نعرہ، زبور نے کہا میرے فاضل کا نعرہ، حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، نبی نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، خدا نے کہا میرے ولی کا نعرہ. سارے مل کے میں نے عرض کیا نا کہ جب تک جاگے نہیں تو پھر مجھے گفتگو کا مزہ نہیں آتا ہے، اور پھر ہم کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے تو جگاتے نہیں. حدیث رسول ہے. اس لیے جب کوئی بندہ مومن نعرہ لگاتا ہے تو انبیاء نعرے کا جواب دیتے. آئیں ایک اور حدیث پیغمبر خاتم کی بیان کروں. پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ وہ آدم کا علم، نوح کا تقوی، عیسیٰ کا زہد، ابراہیم کی خلت، یوسف کا جمال، موسیٰ کی ہیبت، یعقوب کا صبر ایک جگہ پر دیکھنا چاہے تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِي ابن ابی طالب، تو وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھے. یا علی. خیر ہے، تھوڑا ٹھنڈے مزاج میں ہے آج تو آخری مجلس تھی، آپ کو ماشاءاللہ بہت تازگی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. مل کے پھر ایک نعرہ سنائیں مجھے، سارے بولیں، سارے. آباد و شاد. تو خندق کے میدان میں اب آپ کو صبر کی مثال بھی ملے گی اور بہادری کی بھی ملے گی. اچھا، صبر کا سب سے بڑا امتحان کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز، کوئی کام آپ کے اختیار میں ہو اور اس وقت آپ خود کو اس سے روک لیں. نہیں سمجھے نہیں آپ بھائی. آپ ایک چیز، ادھر اکثر گلاس پڑا ہوتا ہے یا کوئی چیز، آپ کو پتا ہے کہ آپ میں اتنی طاقت ہے یہ اٹھا لیں گے، مگر آپ کسی مجبوری کے تحت یا کسی بھی وجہ کے تحت وہ کام کرنے سے خود کو روک لیں. یہ آپ کا صبر ہے، اور یہ بہت بڑا صبر کا امتحان ہے. آؤ اب خندق کے میدان میں بھی کچھ ایسا منظر دکھاؤں. میں نے عرض کیا اس غزوہ میں
کفار ایک بڑے لشکر کے ساتھ جمع ہوئے، اور اس غزوہ میں ایک بڑی عجیب بات ہوئی جو کبھی اور کسی جنگ میں نہیں ہوئی. سن رہے ہیں آپ؟ تو بولے میرے ساتھ. ایک عجیب کام ہوا جو کسی اور غزوہ میں نہیں ہوا. ذہن میں رہے کہ سردار الانبیاء وہ ہستی ہیں جن کو رحمت للعالمین کہا گیا. اب جب یہ کفار لشکر لے کر آ گئے، ان کے لشکر میں ایک بہت بڑا جنگجو اور بہادر ان کا سالار تھا جس کا نام عمرو بن عبد ود تھا. بات بڑی دلچسپ ہے سننے والی. یہ تاریخ میں لکھا ہے اتنا بہادر تھا کہ اکیلا بندہ 100 کے مقابل لڑ لیتا. اگر 100 بندہ اس کے مقابلے میں لڑنے آ جائے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. بڑے قد و قامت جسامت والا اور بڑا مشہور. ان میں دیکھ لیں طاقت کا اندازہ لگائیں. جب وہ آیا خندق کے، اچھا اس غزوہ میں ایک خندق بھی کھودی گئی، اس لیے کیونکہ لشکر بڑا تھا تو یہ ایک جنگی چال تھی کہ ان کا مقابلہ کیا جائے. اب یہ واحد دشمن لشکر جو تھا، دشمن کا لشکر، اس میں سے یہ واحد بندہ تھا جو خندق کو پھیلانگ کے آ گیا. جب اس نے خندق کو پھیلانگا اور اپنا نیزہ رسول اللہ کے خیمے پہ پھینکا. اب اتنی بڑی جسارت کے بعد پہلی مرتبہ خاتم الانبیاء کی زبان پہ اتنے سخت الفاظ آئے. اس میں 2-3 میسیج ہیں، میں دیکھوں گا کون بندہ ریسیو کرتا ہے کون نہیں کرتا. کیا کیا کام ذہن میں رہے پھر بات سمجھ میں آئے گی. خندق پھیلانگی، نیزہ رسول کے دروازے پہ پھینکا، خیمے کے دروازے پہ آ کے لگا. اس وقت پیغمبر خاتم نے اپنی زبان سے ایک جملہ کہا، رحمت للعالمین ہو کر، جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی کو سخت الفاظ یا برے الفاظ نہیں کہے. حتیٰ کہ اگر کوڑا بھی پھینکا گیا، مدینہ کی گلیوں میں پتھر بھی مارے گئے، تب بھی اتنے سخت الفاظ نہیں کہے. مجھے نہیں پتا کون بندہ کیا سوچ رہا ہے، میں انتہائی اہم ترین جملہ کہنے جا رہا ہوں. جب خیمہ رسول کے دروازے پر، لفظ پہ غور کرو بھائی، خیمہ رسول کے دروازے پر، در رسول پر جب نیزہ مارا، اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے، کون ہے جو اس کتے کو لگام دے. پتا چلا جو بھی در رسول پر آگے حملہ کرے وہ بڑا کتا ہوتا ہے. آپ جی ہیں، آپ سلام. ہاں کہ کسی اور جنگ میں کسی اور موقع پر یہ لفظ نہیں ملے گا آپ کو. اچھا پیغمبر نے پوچھا تو صحیح، بیٹھے سارے ہی تھے، توجہ ہے آپ کی. کیا کہا؟ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس مجمع میں فلاں تو تھا ہی نہیں. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہہ سکتا یہ فلاں نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، سارے موجود تھے. جب پیغمبر نے کہا کون ہے تو سارے چپ، جیسے آپ چپ. جو ہے کسی میں جرت نہ ہوئی کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اس کے مقابل جائے. کیوں کہ اس کی ہیبت تو پہلے ہی پھیل چکی تھی، اور مقابلہ تو دور کی بات، ان کے سانس رکے ہوئے تھے. جو سانس اوپر وہ اوپر، جو نیچے وہ نیچے رہ گیا. پیغمبر نے پھر پوچھا کون ہے جو اس کے مقابل جائے، کون ہے جو اس کا جواب دے. سب چپ. اوئے ہوئے ہوئے. اور اس مرتبہ بھی آپ کو وہی ملے گا جو عشیر میں اٹھا. بہانہ کرتے ہیں نا کہ بھئی اس وقت تو یہ تھے ہی نہیں، ابو طالب کے گھر میں دعوت تھی اس لیے علی پہلے اٹھے. یہاں پر تو تھے نا. اوئے ہوئے ہوئے، آپ نے جملے کا لطف نہیں لیا. جب کہا کون ہے جائے، تیسری مرتبہ جب علی اٹھے تو اس وقت پھر پیغمبر نے بھی حق ادا کیا. جب کوئی نہیں اٹھا اور علی پھر نصرت رسول کے لیے اٹھا تو پیغمبر نے کہا علی اس مرتبہ ایسے نہیں جاؤ گے، آؤ میں بھی دنیا کو دکھلاتا ہوں کہ علی علی بن کر نہیں محمد بن کے جا رہا ہے.
اپنا امامہ اتارا، علی کے سر پہ ڈالا، اپنی دستار اتاری، علی کو پہنائی اور علی کو کہا اب جاؤ میدان میں۔ علی ذوالفقار لیے میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں، صرف بڑھ نہیں رہے بلکہ مسکرا رہے ہیں کہ آج پھر موقع ملا کہ یہ چپ بیٹھے رہے، میں پھر پیغمبر کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مرتبہ جب علی میدان کی طرف بڑھے تو اکیلے نہیں بڑھے، پیغمبر خاتم کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے اور آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک ہر شخص کے لیے واضح ہو گیا۔ پیغمبر نے فرمایا برز الایمان اذا برز کل کفر، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ یا علی، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، عرض کرتا چلو، کون جا رہا ہے؟ کل ایمان۔ ابھی یہ واقعہ انشاءاللہ پورا کروں گا، کل ایمان پہ بات سن لیں۔ مولا علی کو زندگی میں بہت لوگوں نے متعدد مقامات پر روک روک کے کہا یا علی ابو کا فی النار، علی آپ کا باپ تو جہنمی ہے۔ علی کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، مسجد میں جہاں بھی، یا علی ابو کا فی النار، علی آپ کا باپ جہنمی۔ علی خاموش رہے۔ ایک مرتبہ ایسے بندے نے، لفظوں پہ غور رہے، ایسے بندے نے علی کو ایسے مقام پہ یہی بات کہی، کیا؟ یا علی ابو کا فی النار، علی آپ کا باپ تو جہنمی ہے۔ یہ ایسا مقام تھا اور ایسا بندہ تھا کہ علی بھی چپ نہ رہے۔ توجہ ہے آپ کی بھائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اس مرتبہ جب اس نے کہا یا علی ابو کا فی النار، آپ کا باپ تو جہنمی ہے، علی سے چپ نہ رہا گیا، پلٹ کر کہا انا قسیم الجنت والنار، جنت و جہنم تو میں تقسیم کرنے والا ہوں، میرے باپ کی فکر نہ کرو، تم اپنے باپ کی فکر کرو۔ جو ہے آپ، تو کہا کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ علی بڑے آگے، اب جا کر اس سے مکالمہ ہوا۔ مختصر سا کر کے بیان کرتا ہوں، کوئی پورا واقعہ نہیں بیان کرنا، صبر کا واقعہ بیان کرنا ہے۔ اچھا، اس نے مولا کو حیران کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے اپنے گھوڑے سے اترا اور ایک ہی وار سے اپنے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی کہ پتہ چلے میں بہت بہادر ہوں، بڑا دلیر ہوں، بریو مین ہوں۔ اب علی جیسے کوئی امپریس کرنے کا سوچ رہا تھا، توجہ ہے آپ کی؟ غلط فہمی میں تھا۔ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا، میں مختصر کرتا ہوں، آپ کی پریشانی کا حل دیتا ہوں۔ مقابلہ شروع ہوا، اس نے 73 وار کیے، مولا نے 73 کو روکا۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے مولا نے اس کو زمین پہ گرا لیا۔ آپ جنگ ایسی سنتے ہیں اور جنگ بھی علی کر رہا ہو، میرا بھائی کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ علی 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 علی، یا پہلی بار جنگ سن رہے ہیں یا مجھ سے پہلی بار سن رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ جنگ علی کر رہے ہیں، سنا میں رہا ہوں، آپ کیوں حیران ہو، کیوں ڈر رہے ہیں؟ علی کی جنگ سن رہے ہو، کسی اور کی بھی نہیں، اتنا حیران ہو کہ کیوں سن رہے ہو؟ علی نے اس لعین کو زمین پہ گرا لیا۔ میسج ذہن میں رہے، بات ذہن میں رہے، گرایا سینے پہ سوار۔ اب یہ منظر وہاں خیموں میں رسول بھی دیکھ رہے اور رسول کے نام نہاد صحابہ بھی دیکھ رہے۔ توجہ ہے؟ اب میں بھی لطیف اندازی بات کروں گا، آپ بولے نہ بولیں آپ کی مرضی ہے، نو پرابلم۔ وہ بھی دیکھ رہے۔ ایک مرتبہ، اب اس وقت کوئی ویڈیو کیمراز تو ہوتے نہیں تھے کہ زوم ان زوم آؤٹ کیا جائے کہ دور سے پتہ چلے کیا ہو رہا ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ علی نے عمر بن عبد ود کو گرا لیا۔ جیسے ہی گرایا، جو ان کی سانسیں رکی ہوئی تھی وہ بحال ہو گئی۔ بڑا خوش ہوئی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، علی نے اس مرتبہ پھر اس کو بھی گرا لیا۔ پیغمبر خاموش، پتہ تھا کہ ابھی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بڑے خوش ہوئے۔ اسی اسنا میں کیا دیکھا کہ علی نے عمر بن عبد ود کو چھوڑا اور سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ پھر شور مچا دیا،
या रसूल अल्लाह, ये अली ने क्या किया? इतनी मुश्किल से गिराया था, अब छोड़ दिया, लो अब हमारी खैर नहीं। तवज्जो है, जुमला कहूं आपको, कहा अब हमारी खैर नहीं। ये अली ने क्या किया? इतनी मुश्किल से गिराया फिर छोड़ दिया। पैगंबर ने जुमला कहा जिसने एक मर्तबा गिराया है वो दूसरी मर्तबा भी गिरा लेगा। है तवज्जो? अब आए बात को समेटें और आज की गुफ्तगू को भी समेटें। जब अली ने एक मर्तबा छोड़ा, फिर दूसरी मर्तबा इस जालिम पे वार किया, इसको फिन्नार कर दिया। जब अली वापस पलटे तो पूछा पैगंबर खातम ने, उन असहाब की मौजूदगी में, पैगंबर को तो पता था, कहा या अली, जब एक मर्तबा गिरा लिया था तो छोड़ा क्यों? तवज्जो है। अली फरमाते हैं, देखें आप अजमत अली का जुमला, हर चीज में कुछ ना कुछ हमें मिलता है। कहा जब मैंने पहली मर्तबा इसको गिराया और मैं इसके सीने पे सवार था, इसने कोई जसारत करना चाहिए। अच्छा, यहां पे अक्सर लोग कह देते हैं नाउज़ बिल्लाह, इसने मौला के चेहरे पे थूका। नहीं, चांद की तरफ कोई थूके तो उसके मुंह पे जा गिरता है। तवज्जो है आपकी? थूका नहीं, कोशिश की। तो अली फरमाते हैं उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया और मेरा जाती गुस्सा शामिल हो गया, तो मैं अली ने यह गवारा नहीं किया कि वो तलवार जो सारी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए चलती रही, इस मर्तबा मुझे अली की रजा शामिल हो जाए। भाई बेदार होना नाम है मौला, बेदार हो जाएंगे। मैं एक जुमला कह दूंगा, जब दूसरी मर्तबा मौला ने इस पर हमला किया और इसको फिन्नार किया और एक ही ज़र्ब लगाई, तो उस वक्त पैगंबर खातम ने इरशाद फरमाया ज़रबतु अली फी यौमिल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन। आज खंदक के मैदान में अली की ये एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल है। आप जी सलामत रहें। तो सब्र, इससे ज्यादा सब्र की और बात क्या हो? शुजाअत, इल्म और बहुत सी बातें हैं जो इस ज़िमन में अर्ज की जा सकती हैं। बस मैंने समेटा अपनी गुफ्तगू को, इंशाअल्लाह फिर जब कभी हाजिर होंगे तो बयान होंगी। भाई पढ़ रहे थे और बहुत अच्छा पढ़ा, वहीं से जुमला लेके मसाइब की तरफ आऊंगा। अल्लाह के लहजे का नाम है अली और अली के लहजे का नाम है ज़ैनब। आबाद व शाद रहें। जिनकी सदाएं बुलंद हुई, मैंने जुमला कहा, आपकी आवाजें बुलंद होना शुरू हुई। हमीद इब्न मुस्लिम मक्तल का बहुत बड़ा रावी गुजरा है। वो लिखता है अनसा कुल्ल शै वला अनसा ज़ैनब बिन्ते अली। तो मैं करबला की हर शय को भूल सकता हूं मगर ज़ैनब बिन्ते अली को नहीं भूल सकता। जिनके ज़हनों में कल का मंजर, बाजार शाम का मंजर याद है। चौथे इमाम फरमाते हैं, जब उनसे पूछा गया मौला कि आपको बाजार शाम में कैसे लाया गया, आपके साथ कैसा बर्ताव किया गया, तो चौथा इमाम इरशाद फरमाता है आताऊना बिजिबालिन व रबतून कल अगनाक। मैं तर्जुमा बाद में करूंगा, पहले मैं आपसे एक हाथ बांध के मिन्नत करके कहता हूं, भाई मसाइब में शर्मा के न रोना। आखिरी दिन है, मातमी बैठे हो, मौला के मातमी बैठे हो, बीबी के अज़ादार बैठे हो। मैं इसका तर्जुमा करूंगा, देखना कितना गुर्बत का जुमला है। क्या फरमाया? आताऊना बिजिबालिन व रबतून कल अगनाक। कुछ रस्सियां लाई गई और हमें मवेशियों की तरह बांधा गया। अल्लाह हुसैन की अम्मा अजर दे, कहा रस्सियां लाई गई और हमें जानवरों की तरह बांधा गया।
امام فرماتے ہیں کسی کے ہاتھوں میں رسیاں، کسی کے گلے میں رسیاں، اور مجھے سب سے زیادہ جو بات بازار شام میں پریشان کرتی تھی کہ سب سے آگے پرچم لہرانے والے ہوا کرتے، اس کے پیچھے شادیانے بجانے والے، ڈھول بجانے والے ہوتے، اور اس کے پیچھے ہاتھوں میں نیزے لیے سپاہی ہوتے، اور ان نیزوں پہ شہدائے کربلا کے سر ہوتے۔ ایک نیزے پر میرے بابا حسین کا سر، دوسرے پر علی اکبر کا، کسی نیزے پر علی اصغر کا ننھا سر تھا۔ سجاد کہتے ہیں مجھے یہ بات بھی پریشان نہ کرتی جس بات سے میں سجاد بازار شام میں پریشان ہوا، ان نیزے والے سپاہیوں کے پیچھے میں سجاد ہوتا، اور مجھ سجاد کے پیچھے اکیلے ناکا پر علی کی بیٹی زینب ہوتی۔ اجرکم اللہ۔ ایک روایت بیان کرنی ہے اور گفتگو تمام ہو جائے گی، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، کھل کے رو لینا، آخری دن ہے، کھل کے پرسہ دینا۔ شریکت الحسین بی بی کو 2 جملے بس مصائب کے کہوں گا۔ اکیلے ناکا پر علی کی بیٹی زینب بیٹھی، اور اکیلی نہیں ہے، 4 سال کی حسین کی یتیمہ زینب کی گود میں لپٹی ہوئی سہمی ہوئی بیٹھی ہے، کربلا سے شام تک تماچے کھاتی ہوئی، تماچوں سے ڈرتی ہوئی زینب کی گود میں لپٹ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کہیں یہ ظالم پھر نہ آ جائے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ یہ قافلہ بڑھتا بڑھتا ایک ایسے مقام پہ رکا کہ یہ ناکا جہاں رکا اس گھر کی چھت نہیں تھی۔ کچھ بوڑھی عورتیں وہاں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، ان قیدیوں کو دیکھ کے ان پر افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ جب بچی نے یہ دیکھا کہ یہ عورتیں، یہ بوڑھی عورتیں ہمارے اوپر افسوس کر رہی ہیں، کیوں کہ ابھی تک جہاں سے بھی گزرے ہر چھت سے کسی نے پتھر مارا، کسی نے گرم پانی پھینکا، کسی نے کوئلے پھینکے۔ اس مرتبہ جب بچی نے دیکھا کہ یہ عورتیں ہم پہ افسوس کر رہی ہیں، سیدہ زینب سے 4 سال کی ننھی سکینہ نے کہا مجھے اجازت دیں کہ میں پانی کا گھونٹ مانگ لوں، پھوپھی جان میں بہت پیاسی ہوں۔ عزادارو، اس بچی کے زبان پہ پانی کا نام آنا تھا۔ ایک بڑھیا نے آب جام چھت سے لیا، پیالے میں پانی لے کر فوراً نیچے آئی، آ کر کہا جناب سیدہ سے کہ یہ بچی کو پانی پینے دو۔ جب پانی دیا گیا، یہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ تم پانی پیو میری کچھ دعائیں ہیں، تم یتیمہ لگتی ہو، قیدی بھی ہو، میرے لیے دعائیں کر دو۔ میری 3 دعائیں ہیں، وہ دعائیں کر دو۔ کیوں کہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ جب کوئی یتیم بچہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ عزادارو، بچی نے ابھی پانی نہیں پیا، کہا ہے بڑھیا بتا تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس میں گیا ہوا ہے، دعا کر وہ خیر سے واپس آ جائے۔ ننھی بچی نے ننھے ہاتھ بلند کیے اور صدا بلند کی، کہا میرا اللہ اس کا شوہر پردیس میں ہے، وہ خیر سے واپس آ جائے۔ کہا بڑھیا بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ بس اسی پہ گفتگو تمام ہو جائے گی۔ عزادارو، غربت کا جملہ ہے۔ یہ ایک عورت کہتی ہے کہ بچی میرے بھی تیری طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تیری عمر کے ہیں، دعا مانگ وہ تیری طرح یتیم نہ ہو، ان کو تیری طرح بازار میں نہ لایا جائے، ان پر تیری طرح ظلم نہ کیا جائے۔ عزادارو، سکینہ نے ہاتھ بلند کیے، دعا مانگی، پروردگار اس کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو، اس کے بچوں کو میری طرح بازار میں نہ لایا جائے، اس کے بچوں کو میری طرح کوئی تماچے نہ مارے، اس کے بچوں کے کانوں سے کوئی بالیاں نہ چھینے۔ اس نے کہا بتا میری تیسری دعا یہ ہے کہ میری مدینے میں، میں مدینے چلی جاؤں، وہاں میری
مرشد زادی رہتی ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں، دعا مانگ کہ میرا مولا مجھے مدینے بلائے۔ عزادارو مدینے کا نام آنا تھا۔ جناب سیدہ زینب نے پوچھا، کہا تیرا مدینے سے کیا واسطہ ہے؟ تیری کون سی مرشد زادی رہتی ہے؟ اس نے کہا میری مرشد زادی رہتی ہے، میں نے 5 سال اس کی خدمت کی ہے، میں چاہتی ہوں میں دوبارہ اس کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس کی خدمت کروں اور وہیں پر ٹھہر جاؤں۔ اور اس کا بھائی ہے جس کا نام حسین ہے، وہ میرا مولا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ عزادارو غربت کا جملہ، آخری جملہ پھر ماتم حسین، جب اس نے یہ لفظ کہے، جناب سیدہ نے اس بڑھیا سے کہا، اے بوڑھی عورت مجھے یہ بتا، اگر وہ تیری مدینے والی سید زادی اس بازار میں آ جائے تو تو پہچان لے گی؟ عزادارو یہ بڑھیا نے کہا بی بی اپنی زبان کو سنبھال کے بات کر، کہا وہ کائنات کی ملکہ، کہا یہ شام کا منحوس بازار۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، جناب سیدہ نے رخ سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ پہچان میں وہی زینب ہوں، اور اگر مولا حسین کو دیکھنا ہے تو نیزے پر دیکھ، نوکے نیزہ پہ جو سر تلاوت کر رہا ہے وہی تیرا آقا حسین۔